بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، یہ ہماری دعا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت ہو ہمارے دل کے اندر، اللہ کی کبریائی، اللہ بڑی شان والے، بڑی عزت والے، بہت بڑے مہربان، بڑے رحیم، بڑے کریم، جس نے زمین سے غلوں کو نکالا، چاند کو روشنی دی، سورج کو روشنی دی، ہواؤں کے نظام کو چلایا، بادلوں کو بنایا، بارشوں کو برسایا، عزت دینے والے، ذلت دینے والے، موت دینے والے، زندگی دینے والے، نفع دینے والے، نقصان دینے والے، کامیابی دینے والے، ناکامی دینے والے، صحت دینے والے، بیماری دینے والے، خوشی دینے والے، حالات کے بنانے والے۔ حالات کا بننا اور بگڑنا اللہ کی طرف سے ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے، اس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اس کا ایک اشارہ کن فیکون۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہے، ساری کائنات میں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، انسان، درخت، جنات، فرشتے، جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بڑے نقشے ہیں، ایک دم اللہ کا اشارہ ہو، اللہ کہے ختم، تو ایک دم یہ ختم ہو جائے گا، اور ہوگا۔ یہ فرمایا ہے رب کائنات نے، یہ سب کچھ ختم ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک دم سورج کی روشنی بھی ختم ہوگی، چاند کی روشنی بھی ختم ہوگی، ہواؤں کا چلنا بھی بند ہوگا، بارشوں کا نظام بھی ختم ہوگا، انسان بھی ختم ہوں گے، چرند پرند، درخت، ہر چیز
ختم ہوگی. یہ عارضی ہے، یہ دھوکے کا جہان ہے، یہ عمل کی جگہ ہے یہ صرف عمل کی جگہ ہے، حقیقت نہیں ہے. حقیقت کہیں اور ہے. یہاں جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. یہاں جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. یہ سب مٹی ہے، یہاں کچھ نہیں ہے. کوئی کھڑی مٹی ہے، کوئی پڑی مٹی ہے، اور ہم مٹی کو کھا رہے. اور انسان کی کھوپڑی الٹی ہے اور اس کو قبر کی مٹی بھرے گی. قبر کی مٹی بھرے گی. اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. ہم یہاں تیاری کرنے آئے ہیں آخرت والی زندگی کی، حقیقت والی زندگی کی. وہاں امن ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا، راحت ہوگی، سلام ہوگا، محبت ہوگی، نفرت نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا، غیبت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. وہاں ایک دوسرے کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی. رزق کے لیے انسان وہاں پریشان نہیں ہوگا، سواریوں کے لیے پریشان نہیں ہوگا، مکان کے لیے پریشان نہیں ہوگا. ہر چیز وہاں ملے گی. جو جس چیز کی طلب کرے گا سامنے آ جائے گی. جو چیز کھانے کی طلب کرے گا سجایا بنا بنایا دسترخوان لگتا جائے گا. پرندے آ کر کہیں گے مجھے کھاؤ، میرے اندر یہ خوبی ہے. جیسے ہی وہ کہے گا تیار ہو کے سامنے آ جائے گا، کھائے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، وہ پھر سے پرندہ بن کر اڑ جائے گا. عجیب ہی زندگی ہے وہاں کی. سبحان اللہ. ہم مومن بندہ جا کر دیکھے گا وہاں، مومن بندہ جا کر دیکھے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. اللہ کی تعریف کیا کریں ہر وقت. اللہ خوش ہوتے ہیں ہماری کوئی تعریف کرے، ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں. اور جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس سے بڑا خوش ہوتے ہیں. وہ بندہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں، اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے جب تو مجھے پکارتا ہے. ہم پکاریں تو اللہ کو پکاریں، فریاد کریں تو اللہ کے آگے فریاد کریں، روئیں تو اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں تو اللہ کے آگے گڑ گڑائیں. یہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. اللہ اس بندے سے بہت محبت کرتے ہیں. ہم اپنا دکھڑا درد غم اللہ کو سنائیں، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنا درد اور غم کس کو سناؤں؟ اللہ کو نہ سناؤں تو کس کو سناؤں؟
ہر پیغمبر نے اللہ کو پکارا، موت قریب تھی، آگ میں لے جایا جا رہا تھا، سب دیکھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلیں گے، فرشتے بھی آ گئے مدد کو، مگر ابراہیم علیہ السلام کا یقین تو دیکھیے اللہ کی ذات کے اوپر تھا، نگاہیں اللہ کے اوپر تھیں، یقین تھا میرا رب میری مدد کرے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہم ہر وقت اللہ کو اپنے ساتھ پائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جہاں ایک ہے دوسرا اللہ ہے، جہاں دو ہے تیسرا اللہ ہے، جہاں تین ہے چوتھا اللہ ہے۔ اللہ نے کیا کر کے دکھایا؟ آگ کو حکم دیا نہیں جلانا، آگ کے اندر اللہ نے زندگی بنائی، انار کا درخت لگایا، پانی کا چشمہ بہایا، سب دیکھ رہے تھے، پہلے سب انتظار میں تھے جلتا ہوا دیکھیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ کے اندر رہے اور جب پھر باہر واپس آئے تو پھر بھی ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تھی، عجیب و غریب باتیں کرنے لگ گئے۔ تو ہم کیا کر رہے؟ ہمیں بھی تو قرآن نے خبر دی ہوئی ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، ہم بھی تو یقین نہیں کر رہے، ہمارا دھیان بھی کہیں اور چلا جاتا ہے، ہم بھی کچھ اور کر رہے، ہم بھی کسی اور محنت میں لگے ہوئے ہیں، کریں ہم تیاری آخرت کی، یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہاں ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج جمعے کا دن ہے، بہت مبارک دن ہے، جمعے کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے اگر مومن بندہ اس گھڑی میں دعا کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سورج نکلنے سے لے کر غروب آفتاب تک یہ گھڑی ہے، آج اپنے لیے، سب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، کوئی جہنم میں نہ جائے، کوئی جہنم میں نہ جائے۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں، اربوں کے حساب سے انسان ہیں، اور جو بغیر کلمے کے جا رہے وہ سیدھے جہنم میں۔ تو سب کو ہم نے جہنم کی آگ سے بچانا ہے، سب کو دعوت دینی ہے، ایمان اور یقین کی دعوت دینی ہے، تو دیں گے دعوت انشاءاللہ، اور روزانہ کوشش کرنی ہے، 1-2 نمازی بنانے ہیں، یہ ہماری کمائی ہے، اور یہ اصل میں ہمارا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے جو دوسرے انسان کی فکر کرتا ہے، اپنی نماز، اپنا روزہ، یہ تو اپنا ہے، اور دوسروں کو اگر نمازی بنا گئے، دین والا بنا گئے، یہ سب سے بڑی تجارت ہے اللہ کے ساتھ، سب سے بڑی تجارت ہے، اس سے بڑی کوئی تجارت نہیں۔ اگر اس سے بڑی تجارت ہوتی، اس سے بڑا کام ہوتا
اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ضرور دیتے. اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ کام دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے. بھلائی کی باتیں کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور ایک اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہو. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمے والی محنت اس کے ذمے ہے. اس چیز کے ہم ذمہ دار ہیں. کفر نے جتنی چیزیں بنائی ہمارے پاس بھیجی، اور ہمارے پاس اتنا قیمتی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے پڑھنے سے جنت مل جاتی ہے. یہ سب کو اس کلمے کی دعوت دیں. قرآن، نماز، دین کی دعوت دیں. یہ ہمارا کام ہے. اس سے اگر کوئی بڑھ کر کام ہوتا اللہ تعالیٰ نبیوں کو ضرور دیتے. میں بھی انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں کہ روزانہ انشاءاللہ کوشش کروں گا 1-2 نئے نمازی بنانے کی. تو آپ بھی ارادہ کر لیں. اگر آپ اس کام میں لگ گئے، یقین مانیے اس کام میں جو لذت ہے، جو مٹھاس ہے، جو نورانیت ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ آپ کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹائے گا. اور رات کو 4 کام کرنے ہیں. لمبی رکعتیں تہجد کی پڑھنی ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اپنے لیے سب کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگنی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین.